الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے شروع کرنا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے، یہاں سے ہمارا ترجمہ رہتا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، میں ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، پختہ بات یہ ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، خبردار بے شک وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خبردار بے شک وہ هم المفسدون، وہی ہے فساد کرنے والے، یعنی جو منافق ہیں وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ یہاں سے صحابہ مراد ہیں، جیسے ایمان لائے وہ لوگ، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ۔ الا، خبردار، اللہ پاک فرما رہے ہیں خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی ہے بے وقوف لوگ۔ اللہ پاک منافقوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہی بے وقوف لوگ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ وہ اپنے سرداروں کے پاس جب جاتے ہیں انہیں ایسا کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا۔ ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتے ہیں اللہ پاک، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ اس کے اندر اور جو ہے اس کے اندر اور گہرے ہوتے جائیں، اور سرگرداں اور حیران اور پریشان اس کے اندر ہوتے رہے۔ یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والی بات ہوئی تو تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک تو وہ جنہوں نے دل سے تسلیم کیا اور زبان سے اقرار کیا، اولئک ھم المفلحون تک ان کا ذکر تھا۔ دوسرا گروہ جو نہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل سے تسلیم کرتا ہے، ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر تھا۔ جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، یہ والا جو گروہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک ان کا ذکر ہے۔
اور منافقین کے دو طبقے ہیں. اب اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. منافقین کے دو طبقے ہیں. ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، ایک وہ نفاق ہوتا ہے جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، یعنی اس کے عقیدے کے اندر منافقت ہوتی ہے. اور دوسرا نفاق جو ہوتا ہے وہ عملی نفاق ہوتا ہے. پہلا اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی ایمان کو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. یہ نفاق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے. اور دوسرا نفاق عملی، یعنی عملی منافق جو ہے اس کی علامت یہ بتائی کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والا وہ کرتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بیان فرمائی. حدیث کے اندر 4 علامتیں ہیں جو ہمارے نبی نے بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ 1 درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 ہوں گی وہ 2 درجے کا منافق ہوگا، جس میں 3 علامتیں پائی گئی وہ 3 درجے کا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی تو کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. ہمیں خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو بہت بری بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ علامتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس وقت اپنے آپ پر غور کیجئے گا. میں بھی اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، ہم سب اپنے آپ پر غور کریں کہ ان میں سے کون سی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ کرے کوئی نہ ہو. اگر ان میں سے کوئی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ان پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ جو ہے ان کو نہ کرنے کا عزم کریں. پہلی علامت یہ بتائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق جو ہے، اذا حدث کذب، جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی پہلی علامت ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو. شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے، یعنی حقیقت کے جو خلاف ہو. اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا. اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو 1 درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، یعنی کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا. اس پر توبہ ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے بالکل حق اور سچ ہے. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پائے کی صحابیہ ہیں. ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا. ان کا بچہ جو تھا وہ اور دوسرے بچوں میں کھیل رہا تھا. بچہ جب کھیل رہا تھا تو انہیں بچے سے کوئی کام تھا، تو انہوں نے بچے کو جب بلایا تو وہ بچہ بلانے پر نہیں آیا، اور ہمارے نبی یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے بچے کو کوئی لالچ دیا کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. اس جب یہ لالچ دیا تو وہ بچہ آ گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے یا نہیں، یعنی یہ جو صحابیہ ہیں یہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے یا نہیں. جب وہ بچہ پاس آ گیا تو پھر ہمارے نبی نے جو ہے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز دے دو تاکہ یہ جھوٹ سے نکل جائے. اگر نہیں دے گی، اگر آپ انہیں کوئی چیز نہیں دے گی تو یہ تیرا جھوٹ ہو جائے گا. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو، کہ یہ بچوں کو لالچ دیتی ہے مگر دیتی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اس کا گناہ ملتا ہے. اور چیز بھی وہ ہو جس سے بچہ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، ریت مٹی نہ ہو. اس طرح جو ہے وہ جھوٹ سے نہیں نکلا جا سکتا، یہ جھوٹ کے اندر شمار ہوگا. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے. اور ویسے کہنے کو ہم ہیں پکے مومن. اب یہ بات یاد رکھیں کہ ہونٹوں کے پاس، مومن کے ہونٹوں کے پاس، مسلمان کے ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. کوئی درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے،
یعنی جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ فوراً سے پہنچاتے ہیں. کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پہنچانے والا ہے، مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی جو ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. منافق کی دوسری نشانی فرمایا اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. وعدہ اور معاہدے میں فرق یہ ہے کہ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، اور جماعتی شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں. وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے. آج اس وقت دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مد میں ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہ ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا وعدہ کسی سے کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں. اگر پورا نہیں کر سکتے، اگر ہم اسے پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرے ہی نہ. اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو. البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اور ارادہ اس کو پورا کرنے کا تھا، مگر بعد میں کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی عذر لاحق ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. پورا نہ کر سکے تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس پر توبہ کر لینی چاہیے. گناہ گار بندہ پھر بھی ہوتا ہے، توبہ کر لے تو پھر گناہ معاف ہو جاتا ہے. منافق کی تیسری علامت، تیسری نشانی منافق کی یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. پھر امانت کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو یہ قسم ہے، پھر امانت کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے علم بھی امانت ہے. اور علمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتانا. آپ کے پاس علم ہے، آپ انہیں غلط بتاتے ہیں، غلط بات بتاتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. مشورہ بھی امانت ہے، اور مشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے، غلط رائے دیتے ہیں. جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح رائے دو اور صحیح بات بتاؤ، یہ بھی امانت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے، جب کوئی آدمی بات کرنے سے پہلے، ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے لگے، کوئی ایسی خفیہ سے بات کرنی ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا. تو اس بارے میں بات ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں المجالس بالامانہ. تو اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی. وہ بات اگر کسی سے کی تو یہ بھی خیانت ہے. مال بھی امانت ہے، اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ کچھ خرچ کرے یا اس کو تبدیل کرے. جو کوئی امانت رکھوا کر جائے، مال، پیسے وغیرہ، روپیہ پیسہ، اس میں سے خرچ کر لیا یا اسے تبدیل کر دیا، تبدیل کرنا بھی خیانت ہے. ہمارے فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے درہم یا دینار کا تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں. اور پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ یہ تھیلیوں میں رکھا کرتے تھے. تو اگر وہ تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے اور اس کا منہ جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اور وہ دھاگا میلا ہو گیا ہے تو یہ شخص اس دھاگے کو بدلنے کا مجاز نہیں. رقم کو چھیڑنا تو درکنار، اگر اس دھاگے کو بدلے گا تو بھی یہ خیانت میں شمار ہوگا. ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہمارے پاس امانت آتی ہے، ہم کیا حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی، خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. یاد رکھنا آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ہم تو ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں. جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا، اس طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. چھوٹوں کو، بڑوں کو، یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالی دیتے ہیں. یعنی جانوروں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جانوروں کو جو پالتے ہیں، وہ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں.
ہانکتے ہیں، گالیوں کے ذریعے سے ہانکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی بدبخت میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے، یعنی چاروں بیک وقت پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی منافق کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ یہ کتنی جو ہے وہ خطرناک بات ہے۔ ہماری نمازوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کس قدر چستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اذان کب ہوتی ہے اور ہماری نماز آخری وقت میں ہو رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے قضا بھی نہیں ادا ہوتی۔ کوئی نماز جو ہے یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سانس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بندہ سانس نہیں آئے گا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب نماز جو شخص نہیں پڑھتا تو اس کا بھی زندہ رہنے کا اسے حق نہیں ہے۔ پوری کوشش کرے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ اذان ہوتے ہی اذان کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں۔ اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھیں، اذان کو باوضو ہو کر سنا کریں، اور اذان کے فوراً بعد 1-2 منٹ کے بعد اپنی نماز کو پڑھ لیا کریں۔ نماز کے وقت داخل ہوتے ہی کچھ حضرات پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن کہتے ہیں اولا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ عورتیں اذان کی آواز سنیں، اس کے بعد پھر کوشش کریں جو ہے 1-2 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں، اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہیں جانا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا وقت نکل جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر وقت داخل ہوتے ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، وقت داخل ہوتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے قرآن پاک میں ایک تو یہ علامت ہوگی، اور دوسری علامت یہ فرمائی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم اللہ کا ذکر کم کیا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں جو منافق کی دوسری علامت بتائی ہے وہ یہ بتائیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہمیں تو برسوں گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہم تسبیح نہیں اٹھاتے۔ تسبیح اٹھانے کا مطلب کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو بھئی اپنے دن کے اندر معمول بنائے کہ مجھے اتنی تسبیح سبحان اللہ کی کرنی ہے، اتنی الحمدللہ کی کرنی ہے، اتنی اللہ اکبر کی کرنی ہے، اتنی پہلے کلمے کی کرنی ہے، اتنا درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ ہر وقت جو ہے آپ کی زبان، ہر وقت جو ہے وہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رت رہے، تر رہے، ہر وقت جو ہے ہماری زبان اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو ہماری زبان پر۔ ذکر تو ہر حالت میں ہو سکتا ہے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھے کھڑے، کھانا کھاتے وقت، کسی بھی کام میں مشغول ہو بندہ زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہاں گندگی کی جگہ پر نہ کیا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ اچھا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ناولوں کے پیچھے، آج کل ناول جو ہے ان کا بڑا رجحان ہے، ناولوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کھیلوں میں مشغول رہتے ہیں، یعنی اور سارے کام ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی موٹی موٹی علامتیں ہیں، 4 حدیث شریف میں آئی، یہ جو حدیث والی بتائی میں نے یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور 2 علامتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ علامتیں ہم میں سے کسی میں کتنی پائی جاتی ہیں اور کس درجے میں پائی جاتی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پر جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ میں جو ہے من تبعیضیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ میں معنی سمجھانے کے لیے بات کی کہ اس کا معنی یہ ہوگا اور لوگوں میں سے بعض کا معنی آئے گا یہاں پر، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ دھوکہ جو ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
تو یہ رب تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اور قرآن کی آیت ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ تو اس بندے کو دیا جا سکتا ہے نا جو اس سے واقف نہ ہو۔ پھر اس کا جواب یہ دیا، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صنعہم کصنع خادعین، ان کا یہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکے بازوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دغا بازی کا ہوتا ہے، یعنی جو دھوکہ دینے والا جس طرح کا معاملہ کرتا ہے، ان کا جو فعل ہے، ان کا یہ جو عمل ہے، وہ دھوکے باز والا عمل ہے۔ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کو دھوکے، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے ذات میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا یہ جو فعل ہے، اندر دل میں باتوں کو چھپانا اور ظاہراً ایمان کو ظاہر کرنا، یہ دھوکہ دینے کی شکل ہے۔ اس شکل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، اس شکل کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یخادعون اللہ، ورنہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ اچھا آگے آیت، اگلی آیت ہے والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آمنا کہہ کر جو ہے وہ تمام مومن مراد لیے، ہم سب بھی اس میں آتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، کیونکہ اس کا وبال ان کی جانوں پر ہی پڑے گا۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ شعور کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص، جیسے انسان، جنات اور فرشتے ہیں۔ انسان ہو گئے، جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے۔ اور دوسری یہ جو بات ہے اور جو شعور کا معنی ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا، شعور کا یہ معنی ہے۔ جیسے کہ حیوانوں کو، حیوان یعنی جانور جو ہیں، ان کو سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں۔ بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، اس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کو حیوانوں جیسا شعور بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان سے بچا لیں، یعنی ان کو نقصان کا اتنا بھی شعور اور احساس نہیں ہے۔ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ ناسمجھ ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ جو دن گزرتے ہیں، نیک لوگ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ منافق فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو، ان کا نفاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ منافقوں کے لیے ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ منافقوں کے لیے ہوگا۔ اگلی آیت پوری کر رہا ہوں میں، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس طرح کہ زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، اور دل سے نہیں مانتے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ زبان کسی طرح، زبان جو ہے وہ کسی طرف ہے اور دل کسی طرف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا فساد فی الارض ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ معاف فرمائے آج کل کے ہمارے لیڈر فساد کرتے ہیں اور اس کو نام امن کا دیتے ہیں۔ بھائی امن کے نام سے تو کچھ نہیں بنے گا، دنیا تو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ افسوس آج دنیا فساد سے بھری پڑی ہے، اخبارات دیکھو تو 100 میں سے ایک بات جو ہے وہ اچھی ہوگی اور 99 باتیں بری ہوگی، یعنی قتل، اغوا، ڈاکے، بدماشیاں، بدکاریاں، فراڈ، اور وہ بھی معمولی قسم کے نہیں ہیں بلکہ اربوں خربوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور یہ غیروں کی بات نہیں، اسلامی ممالک کی بات، ایسے خاص طور پہ ہمارا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا۔ خیر ہمارے اعمال کا بھی اچھا خاصا نتیجہ ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا منافقین سے اللہ پاک نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون،
صحیح بات تو یہ ہے، پختہ بات تو یہ ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم هم المفسدون، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہے فساد کرنے والے، یعنی کہ یہ منافق ہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا، قالوا، یہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ۔ منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بے وقوف کہتے ہیں، کہتے تھے کہ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح سے ان کو وہ شخص بات کہتا ہے، یعنی ہمارے نبی کے بارے میں کہا انہوں نے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں کہتے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ اسی کے کہنے پر قربان کر دیے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوٹھیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے، انہوں نے تو پہلا بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیے۔ پہلے کتنے آسودہ حال تھے، اور ایمان لانے کے بعد اب ان کا کیا حال ہے؟ یہ بے وقوف ہے، ہم ان بے وقوفوں جیسا کام کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہے بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے ملاقات کرتے ہیں نا مومنوں سے، دھوکہ دینے کے لیے، تو ان کو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے، اللہ معاف فرمائے، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ممبر بن جاتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ شکل تک نہیں دکھاتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم کون اور تم کون۔ یقین جانو جتنے منافق پاکستان میں ہیں شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں۔ پھر وہی بات کہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے، ہم پر ایسے لوگ مسلط ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے، تمام عالم کو ہدایت دے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، آیت آگے چل رہی ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، پچھلی آیت میں نے بتائی نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجوں، چودھریوں، خانوں، وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا إِنَّ مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا ہے ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانو، اپنے سرداروں کو کہہ رہے ہیں، تو یقین جانو انما نحن مستہزئون، صحیح بات یہ ہے، پختہ بات یہ ہے، ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں، ہم مومن تھوڑی ہیں۔ تو جب وڈیرے ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کے کان کھینچتے ہیں تو ان کو اس طرح مومن مطمئن کرتے ہیں، جب ان کو سزا دیتے ہیں، ان کی سختی سے ان سے بات کرتے ہیں، تو پھر آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان لانے والے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، یعنی اللہ پاک ان سے مذاق کریں گے، اللہ پاک ان کا مذاق بنا دیں گے، ان کو ایسی سزا دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتے ہیں، اللہ پاک ان سے استہزاء کا بدلہ لیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتے ہیں اللہ پاک، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، کہ وہ سرگرداں اور حیران رہیں، ایسے ہی پھرتے رہیں، جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جتنا حرام کھا سکتے ہیں کھا لیں۔ یہ اللہ پاک نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی لیملا ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ آگے منافقوں کی بدکاریوں اور بدمعاشیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم کوشش کریں گے اگلے درس کے اندر جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ سن لیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی گمراہی بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی،
تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے، آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ جو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، اور جن کی شروع سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں انہیں انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں۔ اور کوشش کیا کریں وقت پر آ جایا کریں، حاضری جو ہے وہ وقت پر لگا دیا کریں تاکہ ہم جلدی سے کلاس ٹائم پر شروع کر لیں، اور اس لیے اس میں ہمیں آسانی ہو۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سب کا وقت قیمتی ہے تو اس لیے خیال رکھا کریں۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ جو ہم نے فیس ہے وہ لازم نہیں کی، جو آسانی سے ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ وہ جو ہم نے ایک نوٹ چھوڑا ہے نا کہ جو فیس ادا نہیں کر سکتا وہ بالکل فیس ادا نہ کرے، یا کم کر دے، کم کر سکتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور جو ادا کر سکتے ہیں، جن کے اندر استعداد ہے، تو وہ سستی نہ کریں۔ مہینہ مکمل ہو چکا ہے، مہینے سے ایک ہفتہ اوپر ہو گیا ہے، تو جو ادا کر سکتے ہیں، جن کے پاس استعداد ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ ضرور بضرور فیس ادا کریں۔ مال، جب کسی کام پر مال خرچ ہوتا ہے تو اس عمل کی، اس کام کی اہمیت جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، جو فیس ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور ادا کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی لائیں اور رشتہ داروں کو جو ہے ان کو ضرور لائیں۔ میں ہر درس میں کہتا ہوں، تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ آپ کی وجہ سے جو دین کے کام میں لگ گیا، جس کو قرآن کی سمجھ آ گئی، اسے جو ہے